السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل وطن کو میری طرف سے عید مبارک۔ اللہ رب العزت جملہ اہل پاکستان کے لیے اس عید الفطر کو بہت ہی برکتوں والی عید بنائے۔ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کے نزول کا سبب بنائے۔ موقع پر یقیناً ہم سب کے لیے یہ خوشی کا دن ہے، مگر اس موقع پر ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیں جن کے حالات اور جن کی زندگی کی مشکلات اور مصائب و آلام ان کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ ان لوگوں کو عید کی خوشیاں بانٹیں، ان تک پہنچائیں۔ اور خاص طور پہ یہ ایام کورونا وائرس کی شدید لہر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ عید کی خوشیاں مناتے ہوئے ایس او پیز کو، ڈسٹینسنگ کو اور حفاظتی تدابیر کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ خوشی پریشانی کا باعث نہ بن جائے۔ غریبوں کو ان خوشیوں میں شریک کریں، یتیم بچے بچیوں کو شریک کریں، محتاجوں کو اور ان اعزاء و اقارب کو جو پریشان حال ہیں انہیں عید کی خوشیوں میں سب سے پہلے اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کو، جملہ اہل پاکستان کو ایسی خوشیاں زندگی پر عطا کرے اور ہر ایک کو عافیت اور سلامتی سے نوازے اور ہمارے وطن اور پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے۔ سنت العیدین لأہل الاسلام، اہل اسلام کے لیے دو عیدوں کی سنت، ایک دن میں دو عیدیں۔ حدیث نمبر 952 کیا ہے؟ قالت دخل ابو بکر عن عائشہ حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو سامة عن هشام بن النبي عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل ابو بکر وعندي جاریتان من جوار الانصار تغنیان۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا، میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے گھر داخل ہوئے اور میرے پاس انصار کی دو بچیاں بیٹھی نغمہ گا رہی تھی۔ انصار کی شجاعت کی قدیم ایک تاریخ تھی، جنگی اور شجاعت کی تاریخ کا نغمہ تھا، غلط کلام نہ تھا۔ غلط عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں سنتی اور بیعت نبوت میں کیوں پڑھا جاتا؟ گمان بھی نہ کریں۔ مصر نعت خوانی کے تار کی عظمت کی تاریخ اور قدیم شجاعت کی تاریخ، تغنیان غنا سے وہ پڑھ رہی تھی، وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْن اور پروفیشنل گانے والی نہیں تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں پروفیشنل نہیں تھی مگر گا رہی تھی۔ فقال ابو بکر مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شیطان کے ساز رسول اللہ کے گھر میں بج رہے ہیں۔ کا مطلب ہے وہ صرف گا نہیں رہی تھی، ساتھ بجا بھی رہی تھی۔ دف وغیرہ جو اس زمانے کا طریقہ تھا، دف تو بجا رہی تھی دف اور گا رہی تھی پاکیزہ کلام جو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے کے شایان شان تھا بیعت نبوت میں۔ لفظ مزامیر، سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یہ مزامیر بیعت رسول اللہ میں بڑھ گئی۔ وذالک فی یوم عید، یہ عید کا دن تھا۔ جب سیدنا صدیق اکبر اچانک داخل ہوئے، آقا علیہ السلام پہ نظر نہیں پڑی کہ حضور بھی گھر میں ہیں یا نہیں۔ اندر جو داخل ہوئے تو سیدھا ان کو دیکھا اور جلال میں ان سے فرمانے لگے مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ۔ یہ بات فرما چکے تو ادھر نظر دوڑائی تو آقا علیہ السلام چادر اوپر زیب تن کر کے لیٹے ہوئے تھے ایک طرف۔ آقا نے کپڑا ہٹایا، فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ابو بکر چھوڑ دو انہیں، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ آج ہماری عید ہے۔ سو آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے تتبع میں کہتا ہوں کہ جب میلاد کا دن آئے، میلاد مصطفیٰ کا، اور جشن منائے جائیں اور بہت سی چیزیں جو آگے پیچھے نہیں ہوتی مگر خلاف شرع حرام نہ ہوں، مگر جشن منائے جائیں اور جشن میں کمکمیں، روشنیاں، جڑیاں جس کو افراد کہا جاتا ہے، سب کچھ کیا جائے اور جشن مصطفیٰ ہو، عید میلاد النبی کا دن ہو، تو کوئی کہے کہ یہ کیوں؟ تو میں جواب دیتا ہوں لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید کا دن ہے، اور وہ عید ہے جس کے صدقے سے باقی عیدیں ملی۔ میلاد النبی ھذا یوم عیدنا، استنباط ہوا۔
اب دو عمل ثابت ہوئے اس سے، ایک عمل ابو بکر، ایک عمل مصطفیٰ. ابو بکر اور ایک عمل مصطفیٰ. صدیق اکبر نے منع کیا تو سنت ابی بکر سے نقش بندیت بنی. سنت ابی بکر سے یہ اصل ہوئی نقش بندیت کی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا عیدنا، اور سنت مصطفیٰ سے اصل بنی چشتیت کی، عیت کی. اور قادریت اور سہروردیت بین سنت نبی و سنت ابی بکر میں دونوں کا اختلاط. آپ کو دو حدیں بتا دی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. جو اس طریق پہ چلے منع کرے اس پر بھی انکار نہ کریں، برا بھلا نہ کہیں. اور جو توسع رکھے اور حضور کے میلاد میں محافل سما کر لے اس پر بھی انکار نہ کریں. وہ بھی ہے اصل اور اس کی بھی اصل ہے.